दोस्त और पड़ोसी का पहचान मुश्किल वक्त में होता है और हिंदुस्तान एक ऐसा दोस्त, भाई और पड़ोसी है जिसने हमेशा दिखाया है कि वो अफगानिस्तान के लोगों और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। हमेशा अफगानिस्तान के लिए अच्छा सोचा है हिंदुस्तान भाई ने। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एक बार फिर यूएन में बैठकर वहां पर सारी दुनिया को दिखा दिया और सारी दुनिया को कह दिया कि अफगानिस्तान के लोगों की जरूरत है। अफगानिस्तान में वार हुआ था और अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खड़े होने से अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हिंदुस्तान को हम थैंक यू कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक इकलौती देश है अब के टाइम में जो अफगानिस्तान के साथ खड़ी है, जो अफगानिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है, जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। यूएन में बैठकर हिंदुस्तान की तरफ से आवाज उठाई दी गई है कि हम आवाज दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कि अफगानिस्तान का सपोर्ट करे और अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भी पीटा है, मरोड़ा है और चपेड़े मार मार कर उसकी औकात याद दिलाई है कि आप लोगों की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान पर, उसमें बच्चे, औरतें और इस तरह क्रिकेटर्स जो शहीद हुए हैं उनके मजम्मत करते हैं। और अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस, सिवरेनिटी सब के लिए हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और हिंदुस्तान रिस्पेक्ट करता है। बार बार हम कहते हैं हिंदुस्तान की तरफ से वहां पर एम्बेसी, हिंदुस्तान की तरफ से 500 प्लस प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान के साथ जिस तरह का हेल्प हो रहा है, भले ही वो ट्रेड में हो, मेडिसिन हो, मेडिकल हो, जो कुछ भी है हिंदुस्तान की तरफ से जो हो रहा है वो लाजवाब है। सारी दुनिया के सामने इस तरह आवाज उठाना अफगानिस्तान के लिए क्या आप लोगों ने कहीं देखा है? लिख को अगर आप लोगों ने कहीं देखा है कि कोई देश है जो अफगानिस्तान के लिए इतना बड़ा सोचता है, इतना रिस्पेक्ट के साथ अफगानिस्तान के बारे में बातें करता है, तो ये तो हमें पता नहीं है। अब कई के बेकारी आ जाएंगे कि ये और वो, ये साजिश हो रही है हमारे अगेंस्ट। ये साजिश नहीं हो रही है। हिंदुस्तान को पता है कि उनका भाई मुश्किल में है और उनके भाई का साथ दे रहे हैं और भाई के साथ खड़े होने की ठान ली है। अब जो भी करना है, जो भी देखना है लोगों को और जो भी सोचना है वो करने दो, क्योंकि ये तो जलन के शिकार है, ये तो बीमार लोग हैं। हिंदुस्तान यूएन में जाकर वहां पर बैठकर यूएन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को आवाज देकर के आ जाओ, अफगानिस्तान के लोगों की जरूरत है, अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हो। आमिर खान मुत्तकी गया हिंदुस्तान में, वहां पर रिस्पेक्ट मिली, वहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, वहां पर एम्बुलेंस से लेकर वहां पर ट्रेड के बारे में बात हुई, वहां पर वीजास के बारे में बात हुई, मेडिकल के बारे में बात हुई, अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के एम्बेसी के बारे में बात हुई। इसी तरह हर एक पॉइंट पर जो अफगानिस्तान के लोगों के भलाई के लिए बातें होती है उसके बारे में बातें हुई हैं। उसके बाद अफगानिस्तान ट्रेड मिनिस्टर गया हिंदुस्तान और वहां पर जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एयर कॉरिडोर ओपन करना, इनके साथ साथ चाबहार का मसला, अफगानिस्तान में डैम बनाना, अफगानिस्तान में मेडिसिन की फैक्ट्रियां बनाना, किस किस चीज के बारे में बात करें, कौन सी पॉजिटिव चीज के बारे में बात करें, ये तो लाखों के तादाद में बनते हैं। रोजाना हर एक हफ्ते ऐसी न्यूज आती है, कभी अफगानिस्तान भेजे गए हैं एम्बुलेंस, कभी मेडिसिन, कभी वहां पर आईटी का हेल्प मिल रहा है टेक्निकली, कभी वहां पर बागराम एयरवेज में टेक्निकली हेल्प मिल रहा है। हर एक तरफ से अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो देश खड़ा है वो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान ने हमेशा ये काम किया है बिना ही कोई सोचे समझे, सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो हमारा रिलेशन है इन दोनों देशों के बीच में हजारों साल की, उसका सोचकर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है और उनका सोचकर ही हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लिए सोच रहा है। और एक और पड़ोसी है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन हम उनको कंजर मुसलमान कहते हैं। वो कंजर जो हमेशा हम पर मलबा डालता है, वो यूएन में बैठकर कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से ये लोग तो बॉर्डर कहते हैं जिसको हम बॉर्डर मानते ही नहीं है। ड्यूरन लाइन पर यहां से दहशतगर्द आते हैं और अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए पैराडाइज है, जन्नत है, वहां पर रह रहे हैं, वहां से अटैक्स हो रहे हैं। ये कहानी, झूठी साजिशें, झूठी बातें बनाना और दुनिया के सामने रखना, ये अब नहीं चलने वाली।
آپ کا منہ کالا ہوگا اور آپ کا منہ کالا تھا بھی، لیکن دنیا کے سامنے رکھنا اور دنیا کو دکھانا اب ہندوستان نے بھی ٹھان لی ہے کہ جہاں پر بھی ہم جائیں گے افغانستان، ہندوستان نے تو پہلے ہی ہیلپ کرنا تھا اور کر رہے ہیں. جس طرح کے ہندوستان نے کہا UN میں کہ ہم پہلے تھے لوگ وہاں پر افغانستان میں ارتھ کوئک آیا پہلے آن دا ٹائم، اور یہی ہوا تھا. ہر ایک سچویشن میں افغانستان کو جو پہلی مدد مل رہی ہے وہ ہے ہندوستان کی طرف سے، وہ ہے ہندوستان نے ہیلپ کی ہے اور ہندوستان کی طرف سے وہ ہیلپ ملا ہے. تو یہ جو پاکستان ٹرائی کر رہا ہے، پاکستان کوششیں کر رہا ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہندوستان نے اب تو جیسے ہم نے کہہ دیا کہ ٹان لی ہے کہ انٹرنیشنل سٹیجوں پر جا کر اوپنلی باتیں بھی کریں گے، اوپنلی کہیں گے بھی کہ ہم سارے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ افغانستان کے ساتھ کوآپریشن کرو تاکہ افغانستان کے لوگوں کی زندگی بدل جائے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہندوستان جیسا بڑا پاور، ہندوستان جیسی بڑی اکانومی، ہندوستان جیسا بڑا دیش، ڈیموکریسی ہے وہاں پر، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک دیش ہے، وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور افغانستان کے لوگوں کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے ہیں، صرف ہی الگ الگ جگہوں میں رہتے ہیں، صرف جغرافی میں الگ سے ہے ہندوستان اور افغانستان، ورنہ سب کچھ سیم ہی ہے. ہمارا ہیلپ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے ہم افغانستان کے فرد اور ہر ایک بچے سے یہی بار بار آرزو، امید، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہندوستان کا یہ جو پیار محبت ہے یہ اپنے آنے والے جنریشن کو بتانا ہے، یہ اپنے آنے والے جنریشن کو سکھانا ہے، یہ اپنے آنے والے جنریشن کے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کون دوست کون دشمن، کون کہاں پر ہمارے ساتھ کھڑا تھا. وہاں پر ارتھ آیا، ارتھ میں ترنت ہیلپ ہوا. ابھی تک اب ہندوستان کی طرف سے افغانستان میں ارتھ کے جو لوگ تھے جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے ان کو بنا رہے ہیں. ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہے افغانستان کے لوگوں کو، اور افغانستان کے ہر ایک جگہ میں، ہر ایک ڈیولپ میں ہندوستان ٹرائی کر رہا ہے کہ وہاں پر ہیلپ مل جائے، اور مل رہا ہے. افغانستان ایک ایسے سچویشن میں ہے جو سب کو پتا ہے کہ وہاں پر پرابلم جو ہے، جو ہم اگینسٹ طالبان ہے، وومن رائٹس کے، وومن ایجوکیشن کے. اسی طرح وہاں پر اکانومیکل سچویشن اتنی بڑھیا نہیں ہے، ڈیفنس نہیں ہے، اتنی ملٹری پاور نہیں ہے. ان کے اوپر پاکستان کو اس طرح لگ رہا ہے کہ افغانستان تو کچھ بھی نہیں ہے، مارو جاؤ کچھ بھی کرو تو دنیا پوچھنے والا نہیں ہے. اب ہمارا بھائی ہندوستان آیا ہے، وہ پوچھے گا، وہ دکھائے گا، وہ کہے گا کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور ہم آپ کا اصلی چہرہ بھی دکھا رہے ہیں، اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور سپورٹ کے لیے نکلے ہیں افغانستان کے لوگوں اور افغانستان کی گورنمنٹ کو. یہ اتنے حرامی دلے ہے کہ اس نے ہم کو از بزنس یوز کیا پاکستان میں، پھر بعد میں تانے دیتے ہیں، پھر ڈیپورٹیشن، پھر جس طرح ڈیپورٹ کرے. ہر ایک جگہ میں ڈیپورٹ ہوتے ہیں لوگ، یورپ میں بھی ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہوتے ہیں، ہر ایک جگہ میں ہوتا ہے یہ کام. لیکن عزت کے ساتھ ان کے مال کو چوری نہیں کیا جاتا ہے. مال کو جس پراپرٹیز کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے تھے پاکستان میں، 1 کروڑ کی پراپرٹی تھی، اس کو مل گئے ہے 2 لاکھ. یہ کون سی انصاف ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ ایک تو آپ ہمیں نہ اس طرح بے عزت ہو کر نہ روانہ کر رہے ہو، اور ان کے اوپر ہمارا جو کچھ بھی ہے ایسٹس ہے اس کو نہ آپ چوری کر رہے ہو. پاکستان کی ایک ہی ٹیکنالوجیا یہ ہے پاکستان کی کہ چوری کرو، دہشت گردی کرو، بھیک مانگو اور قرضہ لے لو. یہی کوالٹیز ہے. اور ان کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کوالٹی یاد ہو تو آپ لکھو، پھر ہم مانیں گے کہ پاکستان میں کوئی الگ سی کوالٹی ہے. پھر ہم جھوٹے آپ سچے، پھر ہم مانیں گے کہ نہیں ہم غلط تھے، اور ہم یہاں پر آ کر معافی مانگیں گے. پاکستان نے کبھی بھی کسی بھی پڑوسی کے ساتھ اچھے ریلیشن کے لیے کوئی اچھا سا قدم اٹھایا ہے نہیں. صرف اور صرف امریکہ کے ڈالروں کے لیے یہ لوگ آگے بڑھے ہیں، اور امریکہ سے ڈالر کھا کر کبھی یہاں کبھی وہاں یہی کام کرو. اور ہندوستان کے ساتھ تو وہ الگ سا لیول ہے، جو ہم نے کل بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ ان کا تو ہندو ہیٹ ہے.
صرف اپنے لوگوں کو چورن کھلانے کے لیے. لیکن یہ لوگ یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں کہ چل ٹھیک ہے آپ ہندو ہندو کر کے ہندوستان میں دہشت گردی کر رہے ہو، جبکہ ہندوستان کا نام شہرت ہر ایک چیز ساری دنیا کو پتا ہے. بیسٹ آئی ٹی میں ہندوستان ہے، بیسٹ ڈاکٹرز میں، میڈیسنز میں، ہر ایک جگہ میں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں، ہر ایک چیز میں جو ہندوستان کرتا ہے وہ لاجواب ہے. آپ میں کون سی کوالٹی ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے انسانیت کے لیے؟ آپ نے کیا کیا ہے اپنے پڑوسی کے لیے؟ وہ تو ہر ایک حالت میں، ہر ایک مصیبت میں ان کا پی ایم سے لے کر جے شنکر صاحب تک، اور پھر ہر ایک بندہ جو یہاں پر یوٹیوب میں ہو، ایکس پہ ہو، ہر ایک ہندوستانی افغانستان کا بھلا چاہتا ہے، اور ہر ایک ہندوستانی کے مائنڈ میں یہی ہے کہ افغانستان کا ہیلپ کیسے کیا جائے اور افغانستان کو آگے کیسے کرے اور افغانستان کے لوگوں کی زندگی کیسے بدل جائے. زندگی ایسی ہی سپورٹ سے بدلتی ہے، اور ہندوستان نے اب جس طرح اوپنلی ہر ایک جگہ میں، ہر ایک چیز میں افغانستان کا ساتھ دیا ہے، ان کے لیے ایک بار پھر تھینک یو کہنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ تھینک فل ہے. ہم تھینک یو کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہی پیار محبت کی باتیں یہاں پر کر سکتے ہیں. اگر دن آ گیا افغانستان کا اکانومی بن جائے، افغانستان کے لوگ پاؤں پر کڑے ہو جائے، افغانستان میں چیزیں سب اچھے ہو جائے، تو پھر ہم بھی کریں گے. ہم بھی ہندوستان کو، بھائی صاحب ہم افغانستان کے لوگ کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہے. جس نے ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ دیا ہے اس کو کبھی بھی نہیں بولتے ہیں. جاؤ یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھو، جو ہندوستانی جاتے ہیں افغانستان، اس کو کتنا پیار محبت ملتا ہے، ان کو کتنا ریسپیکٹ ملتا ہے. ایک جگہ پر ہم نے ایک کلپ دیکھا جہاں پر ایک ہندوستانی کہتا ہے ہم ہندوستانی ہے، پاسپورٹ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ چل چھوڑو آپ ہندوستانی ہو. تو ہندوستان کے ساتھ اتنا پیار محبت جو ہمارے طرف سے ہے، اور وہ ہم یہی ہی کر سکتے ہیں. وقت آنے پر اگر کوئی اور چیز کی ضرورت ہو تو پھر ہم بھی کڑے ہو جائیں گے. ہم کو بھی نہ اوپر والا اللہ ہم کو بھی اتنا پاور دے کہ ہم بھی ہندوستان کے ساتھ ہر ایک چیز، ہر ایک مسئلے میں کڑے ہو جائے. اور ہندوستان کی لوگوں کی آئیڈیالوجی، ہندوستان کی گورنمنٹ کی آئیڈیالوجی افغانستان کے لوگوں کے لیے یہ لاجواب ہے. ہم نے کبھی بھی کسی دیش کو اس طرح نہیں دیکھا ہے، جتنا ایموشن، جتنا پیار، جتنا سپورٹ مل رہا ہے ہندوستان سے. ایک بار پھر ہندوستان زندہ باد. جے ہند، جے افغانستان، جے ہند، جے افغانستان، جے ہند، جے افغانستان. ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرو، لائک، سبسکرائب، شیئر کرو اگر ویڈیو اچھی لگی. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے اینڈ ٹاٹا.